بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید ہے اپنے خواتین حضرات کو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد وسیم صاحب، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہمارے معاشرے کا ایک بار پھر جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے، کہ اس کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے پوچھیں گے کہ پردہ اور حیا کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے۔ تو مولانا صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ وعلیکم کا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، بہت شکریہ حسیب صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے ہاں دعوت دی اور آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حسیب صاحب، آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف اور بہت ہی اہم ٹاپک کے متعلق سوال کیا ہے۔ انتہائی حساس اور بنیادی ٹاپک ہے یہ، کہ جو 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر اور دنیا کو دیکھے دیکھی ہمارا مسلم معاشرہ اس ڈگر پر چل پڑا ہے، تو آیا اس کے دنیا آخرت کے اندر اور قرآن حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، کیا اس کے حکم ہے اور کیا اس کی وعیدیں ہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید سورۃ نور آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اسی طرح سورۃ النور آیت نمبر 29 اور 30، اس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اگلی آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اللہ رب العزت نے، جس ذات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جن و انس کو پیدا فرمایا ہے، اس میں ہم انسان ہیں، ہمیں بھی پیدا فرمایا ہے، اور ان جن و انس کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے حکم دیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کر رکھو۔ قرآن کریم کے اندر جب کہیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے نا، تو مطلق حکم آیا ہے۔ خاص طور پر، مثال کے طور پر، قرآن کریم نے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے، روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، حج کرنے کا بھی حکم دیا ہے، دیگر الی آخرہ ہی حکم دیے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے عورتوں کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اس مقام پر پہلے اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو۔ دوسرا جو حکم دیا ہے وہ اکیلے علیحدہ طور پر حکم دیا ہے عورتوں کو، جمیع عورتوں کو، کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ دیکھیں کتنا اہم حکم ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کیا حکم فرما رہے ہیں، پہلے مردوں کو علیحدہ اور پھر عورتوں کو تخصیص کر کر، خاص کر کر علیحدہ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو اور شرمگاہوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ اگر ہم نظر عمیق کے ساتھ وہ مطالعہ فرمائیں نا، غور کریں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھو، یہ نگاہ ایسی چیز ہے، آنکھ ایسی چیز ہے، کسی بھی چیز پر پڑے گی نا، اس کی دل نے جو ہے نا، اس کے عکس کو دل کے اندر لے لے گی، اس کی خوبصورتی کو دل کے اندر لے لے گی۔ اس وقت اس نے دل کے اندر اس بات کو لیا، پھر انسان اگلا جو مراحل ہیں گناہ کے، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے نظر پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مومن مردوں کو بھی پہلے حکم دیا، پھر اس کے بعد مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ بھئی اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ نظر کی حفاظت وہ انتہائی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ النظر، نظر جو ہے نا، وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑے گی اس کا عکس لے لے گی۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں پر جا چکا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر سے تمام بے حیا کو ختم کر دیا جائے
اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ النور آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کو عام کیا جائے۔ جی فی الدنیا کیا ارشاد فرمائے، یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ایمان والوں کے اندر اس کو عام کیا جائے بے حیائی کو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم اس صدی کے 100 سال پیچھے جائے نا، تو ہمیں مسلم معاشرے کے اندر اتنی ترقی نظر نہیں آتی جو اس صدی کے اندر ہوئی ہے 1 سال کے اندر۔ لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ یہ بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی بھی عروج پر آئی ہے۔ آج میری تعلیم گاہیں، میرے معاشرے اور میرے جو ہے نا ملک کی تعلیم گاہیں جتنے بھی ہیں، وہ اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ان کے اندر اس خاص مشن پر کام کیا جا رہا ہے کہ بچے اور بچیوں کو بے حیا بنا دیا جائے۔ جی اس پر کیا ہو رہا ہے، ہماری مشرقی اور بالخصوص اسلامی جو سوسائٹیز ہے، جس کو ہم آئلی زندگی کہتے ہیں، خاندانی زندگی کہتے ہیں، اس کو تہس نہس کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، اس کے نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ جس وقت فحاشی عریانی عام ہو چکی ہے، اختلاط جو ہے نا مرد اور زن کا بالکل ختم ہو، یعنی عام ہو چکا ہے، کوئی حیا شرم والی بات نہیں رہی کہ یہ غیر ہے، یہ میرا کزن ہے، اس سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، ہم ذرا برابر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ آپ دارالافتاؤں میں چلے جائیں تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ شاید پوری قوم ہی طلاق کے سلسلے پر چل پڑی ہے۔ حسیب صاحب، یہ میں آپ کو دارالافتاء کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ ہر تیسرا چوتھا کیس جو آ رہا ہے دارالافتاء میں مسائل کا، وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہے نا میری بیگم نے مجھ سے خلا لے لیا، یا یہ آ رہا ہے کہ میں نے خود اپنی بیگم کو یہ طلاق دے دی۔ تو یہ صرف اور صرف جو ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، یہ بے حیائی کا ہے۔ جی آپس میں اعتماد ختم ہو گیا، میاں بیوی کا جو خوبصورت رشتہ تھا، اس کے اندر اعتماد تھا، وہ ختم ہو گیا اس بے پردگی کی وجہ سے، اس گرل اور بوائے فرینڈ کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح آپ عدالتوں میں چلے جائیں۔ اس میں خوشی کی میں آپ یعنی کہ آپ کو میں غمی کی بات بتاؤں اور آپ پریشان ہوں گے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، وہ بیان کرنے لگے کہ آپ کے ملک کے مشہور ترین شہر کے اندر وہ آئلی جو ہے نا قوانین جو بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وکالت کیے جاتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، قاری صاحب، ایک دن کی رپورٹ میں آپ کو اپنے عدالت کی بیان کر رہا ہوں، ایک دن کے اندر 100 خلا کے کیسز آئے ہیں عدالت کے اندر، 100 ایک شہر کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ آج یہ جو ہمارا میڈیا ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں، لیکن زیادہ تر پہلو اس کا لوگ منفی استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمارے میڈیا پر کیا ہے، جو بچی آئے گی، جو ہے نا میڈیا جس جو ہے نا فحاشی عریانی کو پروموٹ کرے گا، دکھلائے گا، اس کو جو ہے نا بلندیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی دفتر کے جو ہے نا معاملات کو دیکھ لیں، آپ سکول، کالجز، یونیورسٹی کے معاملات اور حالات کو دیکھ لیں، وہاں پر یعنی بلندیوں پر جو ہے نا فحاشی اور عریانی پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر اس بغیرتی بے حیائی کو عام کیا جائے، تو فرمایا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک میجر صاحب تھے، نام نہیں لیتا اس لیے غیبت نہیں ہوگی۔ میجر صاحب نے نا اپنے والدین سے چھپ چھپا کر ایک لڑکی سے تعلقات کام کر لیے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے تعلقات قائم ہو، انہوں نے شادی کر لی۔ دیکھو اس چیز کو آج کا شاید نوجوان اور نوجوان بچی ہماری اس چیز کو نہ سمجھ سکے۔
ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، یہ ویلنٹائن ڈے ہو، 14 فروری ہو، دیگر خرافات کے یا جو ہے نا یہ نیو ایئر نائٹ، دیگر جتنے بھی خرافات ہیں، ذرا سا ہم 20 سے 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا معاشرے میں اندر رہنے والا مرد عورت، میری بہن بیٹی اور میرا باپ میرا بھائی، وہ ہر شخص قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، علماء کے ساتھ لگاؤ تھا، تو وہ بتاتے تھے کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا خرافات ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کی رحمتوں کو روکنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ آج میرے نوجوان کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا سے ہو کر رہ گیا ہے، سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے الامان والحفیظ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میجر صاحب نے والد صاحب کے مشورے کے بغیر کسی جگہ پر اپنی جو ہے نا محبت کی شادی کر لی، اللہ کا نظام، اس کی شادی کے بدلے بچے ہوئے، بچے ہو گئے تو کیا ہوا، بچوں نے بھی پھر اپنی من چاہی زندگی گزاری۔ جی میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ پھر وہ میجر صاحب آئے علماء کے پاس کہ ہائے افسوس، میری بچیاں جس وقت جوان ہوئیں وہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، میرے بچے جوان ہوئے، میں نے کہا یہاں پر شادی کرنی ہے، بچوں نے مجھے یہ الفاظ کہے، والد محترم کہہ کر رونے لگا، یہ الفاظ کہے کہ جس وقت آپ نے بھی اپنی جو ہے نا پسند کی شادی، پہلے جو ہے نا محبتیں چلتی رہیں، حرام محبتیں وہ کی ہیں، تو ہمیں کیوں روکتے ہو؟ یہ الفاظ ہیں اولاد کے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں محبت تھی، الحمدللہ پہلے سے تھی۔ وہ اپنی ماں سے محبت کیا کرتا تھا، وہ اپنی بہن سے محبت کیا کرتا تھا، وہ اپنی بیٹی سے محبت کیا کرتا تھا، وہ اپنی بیوی سے محبت کیا کرتا تھا، اور یہ حلال محبتیں ہیں، یہ حکم ہے اللہ کا، ماں سے محبت کرنا یہ اس کے رسول کا حکم ہے، بیٹی سے محبت کرنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بیوی سے محبت کرنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بہن سے محبت کرنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ آج اس محبت کو دوسری طرف کے اور محرم عورتوں کی طرف ہم نے جوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ تو محبت ہے، گھر والوں کی خواتین کے ساتھ محبت نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا معاشرہ دن با دن کیا ہو رہا ہے، تنزل کی طرف جا رہا ہے بجائے ترقی کی طرف۔ میرے عزیز دوستو، آج وقت ہے کہ ہم اس سیلابی ریلے کے سامنے بند باندھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ میرے والدین، میرے بزرگ، ہم خود ہم خون کے آنسو روئیں اور اس وقت اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ بہت آگے جا چکا ہوگا۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے جس تعلیم گاہوں کا انتخاب کروں، وہ تعلیم گاہیں اچھی ہونی چاہیے، وہاں پر میں دیکھوں کہ تعلیم گاہوں میں تعلیم کتنی دی جا رہی ہے اور بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کتنی سکھائی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، گارنٹی دو، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، کہ یہ غلط جگہ پر نہیں استعمال ہوگی۔ ہمارے یہاں پر موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم نے بھی حفاظت فرمایا کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، اس کی شرمگاہ ناحق اور جو ہے نا خلاف حکم اللہ کے استعمال نہیں ہوگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے کہ آپ یہ جو شرمگاہ ہے اپنی بیوی کے علاوہ کہیں پر غلط استعمال نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے عورتوں کو وقرن فی بیوتکن، سورہ احزاب، کہ عورتوں کا کام کیا ہے، وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کرنا، یہ میک اپ شیپ لگا کر اور خوشبو لگا کر باہر زیب و زینت ظاہر کرتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا، یہ ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان والیوں کو حکم ہے کہ اس طرح نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العزت ازواج مطہرات، صحابیات، امہات المؤمنین اور اس طرح امت کی ماؤں بہنوں کو حکم دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ مقدس مائیں جن کی تطہیر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہیں نکلنا۔ آج کیا ہے؟ آج نیم عریاں، میں اگر یہ کہوں کہ بالکل عریاں باہر نکل رہی ہیں میری بہن بیٹیاں، تو میں حانس اور جو ہے نا غلط نہ کہوں گا۔ آج ہمارا معاشرہ بہت تنزل کی طرف ہے اس معاملے میں۔ اگر میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
کہ اگر مقدس عورتوں سے مقدس اور پاک ہستیاں تم سے کوئی سوال کریں، یعنی صحابہ اکرام تم سے سوال کریں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، یعنی صحابیات امہات المؤمنین کو حکم دیا جا رہا ہے، تو درمیان میں پردہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے کہ جہاں پر ایک مرد ہوگا اور غیر محرم عورت ہوگی وہاں پر تیسرا شیطان ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک اگر علیحدگی میں رابعہ بصری، وقت کی رابعہ بصری ہو اور ساتھ میں بیٹھا ہوا جنید بغدادی ہو یا بایزید بستامی ہو، تو تیسرا شیطان ان کو ورگلا دے گا، پھسلا دے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، ان جو ہے نا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کیا کریں، خود بھی اس بے حیائی بے شرمی سے بچیں اور اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں کہ وہ اس کی طرف نہ جائیں۔ وہ کب نہیں جائیں گے؟ جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس جو سیلابی ریلا آ رہا ہے بے حیائی کا، اللہ رب العزت میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کے نوجوان بچے اور بچیوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔